اچھے صالح اعمال کیتے وعدہ سوگی صبری اور صبر بہت کاملے ہے کریم نبی لجپالا کا صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دے مطابق کریم نبی لجپالا کا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی نے روایت ہے آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ انسان صبر کرو اور حق کرو کام لے اگر لے گا اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا اور حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اس کو نقل فرمایا ہے اس طرح حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ بزرگ جڑے سیاست کا قبل دے حضرت امام بخاری کو پہلے دے بزرگ دے آپ نے اس روایت نقل فرمایا روایت بیان فرما دینے کہ انسان نقصان اور گھاٹے سے کس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو انسان فائدہ کا دے انسان گھاٹے اندر پھنس جا رہا ہے مقصد کامیابی اس چیز کا نام نہیں کامیاب بندہ وہی ہے کہ جنہیں صبر کو کام لیا اور حق کو کام لیا کامیاب وہی ہے جنہیں اعمال صالحہ کیتے ہیں کامیاب وہی لیکن مدینے کے تاجدار آقا نامدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام فرماتے ہیں کامیابی دولت کا نام نہیں مال اکٹھا کرنا کامیابی نہیں کوٹھیاں کاراں بنگلے بنانا کامیابی نہیں سلطنت پہ بیٹھ کے جناب بادشاہت کرنا میں کوئی کامیابی نہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ جیسے بزرگاں لکھے ہیں کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اگر کامیابی ہوندی تو پھر بادشاہ اگر کامیاب ہوندے کہ اسی جناب سلطنت پہ بیٹھ کے بادشاہت کر رہے ہیں تو کامیابی اس کے نظر ہے حضرت امام شافعی فرماتے ہیں پھر کامیابی اگر اس دولت ہوندی تو پھر وقت بادشاہ ہو اس روئے کائنات چار بادشاہ ہوئے ہیں جنہاں روئے کائنات پہ حکومت کی ہے ایک بخت نصر ہے دوسرا نمبر جناب علی نمرود ہے یعنی کہ فرعون تے نمرود ہوئے جنہاں پوری روئے کائنات پہ حکومت کی تھی اگر کامیابی کا نام ہے ہوگا پھر کامیابی کو حاصل کرتے اگر کاراں کوٹھیاں بنگلے بنانا کامیابی ہوتی تو پھر شہداد کامیاب ہوتا جنہیں جنت بنا لے اسی دنیا دے ہوتے یہ بھی کامیابی نہیں امام شافعی فرماتے ہیں کہ جناب کامیابی اس چیز کے اندر بھی نہیں کہ یاد رکھو کبھی بھی اس چیز سے کامیابی نہیں کہ دولت اکٹھی کرنا بھی کامیابی نہیں آپ فرماتے ہیں کامیابی اس چیز کے اندر ہے اگر دولت اکٹھی کرنے کا نام کامیابی ہوتا تو قارون بادشاہ ہوئے جنہیں قرآن مجید جن کی دولت کا ذکر آیا کئی اونٹ جناب علی ہوتی ہے خزانے دیاں چابیاں اٹھاندے سن پھر کامیاب وہ ہوگا کامیاب اصل ہو بندہ ہے جنہیں عرشاں بڑے خدا کو راضی کیتا ہے مدینے والے مصطفیٰ آپ فرمانے کامیاب ہے وہ کامیاب نہیں کہ مال و دولت اسباب اکٹھے کرنا کوئی کامیابی نہیں ہاں انہاں چیزوں کو اکٹھا کرنا یعنی کہ مال و دولت دینا اللہ رب العزت تقسیم میں اس وقت حسد بھی نہیں کرنا چاہیے کریم نبی لجپالا کا سلام دے فرمان پاک نبی لجپالا کا سلام فرمائے کہ سال کی تجائے کریم نبی دے بخاری مسلم ترمذی کے اندر امام نسائی نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا کریم نبی لجپالا کا سلام نے ارشاد فرمایا کہ حدیث مبارکہ پاک نبی لجپالا کا سلام کا فرمان ذیشان کہ بندہ جس وقت وصال کر جائے مرد عورت وصال کر جائے اس کو بعد 3 کام خدا اعمال منقطع ہو جائے 3 اعمال ایسے نہیں کہ جنہ کی وجہ نال خود نامہ اعمال چے نیکیاں درج ہوندیاں رہندیاں ایک دن نہیں 2 نہیں 4 نہیں 10 نہیں قیامت تک مدینے کے تاجدار کا فرمانے ذیشان پاک نبی نے فرمایا پہلا نمبر اے کہ جناب مرن والا کوئی نیکی دا کام کر جائے مساجد بنا جائے مدارس بنا جائے یا اس کو علاوہ کوئی بھی رفع احمد ایسا کام کیتا ہے نیکی والا اگر کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ نامہ اعمال چ نیکیاں درج فرمائے گا دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا بندہ ہو کہ جس بندے نے مرن والے اولاد نیک صالح چھوڑ کے گیا کریم نبی لجپالا کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان اللہ تعالیٰ ایدی برکت نامی انہوں نامہ اعمال چ ثواب جاری فرما رہا ہے کریم نبی لجپالا کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان پاک نبی لجپالا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرن والا جس وقت مر جاتا وہ اعمال منقطع ہو جاتے کوئی بھی اعمال وہ نامہ اعمال چ نیکی درج نہیں ہوتی لیکن مدینے کے تاجدار آقا نامدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا عمل ہے کہ مرن والا اگر کوئی ایسی علم چھوڑ کے جائے تو مرن تو بعد جس نے عمل کرنا اللہ تعالیٰ انہوں بھی ثواب عطا
فرمائے گا، جنہیں سکھایا اللہ انہوں نے ثواب عطا فرمائے گا. یعنی کہ ایسا. اور اس کے بعد مدینے کا تاجدار آقا انعامدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نشانی کے مرنے والے واسطے اصال کیتا جاتا ہے. یہ نہیں مردے سنتے نہیں، غلط بات ہے. سیاست کے اندر امام نسائی، امام ترمذی، اس تو بعد امام احمد بن حنبل نے بھی روایت نقل فرمائی. آپ ارشاد فرمانے کہ دیکھو مرن والا جڑا ہے جس وقت بندہ اودی قبر دے پاس قبر دے تے جاندا ہے، جا کے دعا کردا ہے، حتیٰ کہ قدماں دی آہٹ نوں بھی مردہ سنتا ہے. دوسری روایت آپ نے فرمایا کہ صرف قدماں دی آہٹ نہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی نے آپ فرماندے ہیں کہ جس وقت بندہ جا کے قبرستان جب داخل ہوندا ہے قدم تے قدم رہ گئے بلکہ وہ جتیاں دی آواز نوں مردہ سنتا ہے. تے جے جتیاں دی آواز عام مردہ تیرے تے میرے ورگا سن سکدا ہے تے پھر اندازہ فرماؤ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، انہوں نے امتی شہداء کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، تابعین تبع تابعین اہل بیت صحابہ کرام، اللہ نے اولیاء کرام کی شان عطا فرمائیاں نے. عام مردہ اگر سنتا ہے تو پھر مدینے دے تاجدار کا مقام عرفہ تے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی شان عطا فرمائیاں. حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں مدینے دا تاجدار بظاہر تے زندگی دے تو آپ بظاہر قبر دے اندر تشریف لے کے چلے گئے، لیکن حیات نے اور ہر امتی دے ہر اچھے لفاظ درود نال پڑھن والے دے درود و سلام کو سنتے بھی نے. آپ جواب بھی ارشاد فرماتے رہے کل میدان معاشر چلے بڑا انعام عطا فرما چلو کریم لجپالا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ کامیابی اس چیز کا نام اور اس سال کیتا جائے مردے میں پہنچتا ہے. میں بھی دعا کرنا اللہ تعالیٰ اما جی دی روح میں سارے سواب کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے مغفرت بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے درجات بلندی عطا فرمائے. اور کریم نبی لجپالا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح شریف کے اندر مردے واسطے اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر مرنے والے کی تعظیم کی جاتی ہے، جناب علی زندہ دی تعظیم کرنے کا حکم ہے. لیکن یہ جو کچھ سانو انعام و کرام ملے یہ ساڈے اعمال کی وجہ نہیں ملے، آمنہ دے لال کی وجہ تو ملے. اندازہ کرو قرآن مجید نے پہلے لوگوں دیاں عذاب بیان فرمائے، پہلے لوگوں دے عیب بیان فرمائے قرآن مجید کے اندر، لیکن ساڈے امتیاں واسطے کنتم خیر امت اخرجت للناس اس امت کو بہترین کیا جائے. بچہ گھر چ پیدا ہوتا پہلے دن باپ زانی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، جیسا بھی ہے، لیکن بہترین امت جو مدینے کے تاجدار آقا انعامدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان پہلی امتاں نے گناہ کیتا بڑا، اللہ نے کی کیتا انہاں دی پیشانی تے لکھ دتا جاندا سی، انہاں دے دروازے تے لکھ دتا جاندا سی. لیکن جس وقت اس امتی دی باری آئی ہے کسی کی پیشانی تے نہیں لکھ دتا گیا، کسی کے دروازے تے نہیں لکھ دتا گیا. گناہ بڑا کردے سی، شکلاں تبدیل ہوندیاں سی، باندر دی شکل بن گئی، خنزیر دی شکل بن گئی. لیکن جس وقت امت مصطفیٰ دی باری آئی اللہ تعالیٰ نے تورات چ بھی ایک شانہ بیان فرمائیاں، انجیل چ بھی شانہ بیان فرمائیاں، جناب زبور چ بھی شانہ بیان فرمائیاں، مختلف صحائف چ بھی شانہ بیان فرمائیاں، قرآن مجید چ بھی شانہ بیان فرمائیاں. حتیٰ کہ اس امت دے اندر گناہ کرنے والا امتی مدینے دے تاجدار دا، یعنی کہ گناہ کرتا ہے بڑا، گناہ کرتا ہے چھوٹا، پردہ پا دیتا گیا. کوئی ایسا گناہ نہیں جڑا ہوگا گناہ ظاہر کیتا جائے. مدینے دے تاجدار نے اتنی کرم پروری فرمائی میرا امتی زنا بھی کرے، شراب بھی پیوے، جناب کوئی بھی ایسا غلیظ عمل کرے، گناہ کبیرہ کرے، گناہ کبیر کر لے، پھر بھی اس کے باوجود پردے پائے جاتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی گناہ کیتا جاتا ہے ساڈے تے پردے پے نے، کسی کی شکل نہیں تبدیل ہوئی، کسی کے پیشانی تے نہیں لکھیا گیا، کسی کے دروازے تے نہیں لکھیا گیا. یہ جو کچھ سانو انعام ملیا ساڈے اعمال دی وجہ تو نہیں ملیا، آمنہ دے لال دی وجہ تو ملیا. لجپالا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انعام عطا فرمایا. تسی اندازہ کرو جو ساڈے اعمال نے ساڈیاں شکلاں تبدیل ہو جاندیاں، ساڈے نامہ اعمال دے وچ لکھیا جاندا، ساڈیاں پیشانیاں تے لکھیا جاندا، دروازے دے اوتے لکھیا جاندا. لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی کرم پروری فرمائی مدینے دے تاجدار دا صدقہ ساڈے اعمال دی وجہ تو نہیں بلکہ آمنہ دے سارے بندے بولو آمنہ دے لال دی وجہ تو انعام ملیا ہے. کسی دی شکل نہیں تبدیل ہو رہی، کسی کے دروازے تے نہیں لکھیا جا رہا. آخری روایت جناب جناب علی رسالہ قشیری علیہ السلام حضرت عبدالرحیم عبدالکریم قشیری علیہ الرحمہ یہ بزرگ داتا صاحب علیہ الرحمہ دے استاد آپ نے اس روایت نقل فرمایا اور روایت نقل فرمانے نے کہ کامیابی آپ فرمانے کہ وہ بندہ کامیاب ہے جب اللہ رب العزت دی بارگاہ کے اندر ڈر جائے دی بارگاہ جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں. آپ فرمانے علامہ قشیری علیہ الرحمہ نے اس روایت نقل فرمایا. آپ فرمانے کہ وہ کیڑا عمل ہے کون بندہ ہے قد افلح المؤمنون
آپ فرماتے ہیں وہ مومن کہ جنہا اللہ کی بارگاہ کے اندر ڈر جائے، خوف زدہ ہو جائے، اس خالق کی کائنات کی بارگاہ کے اندر تسبیح نفس کرے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات میں طریقے اللہ کو یاد کرے، قیام دی حالت چ، رکوع دی حالت چ، سجدے دی حالت چ اللہ کو راضی کر لوے تے راضی کرن کے بعد جو مرے گا اللہ بغیر حساب تو جنت کا فرما چلے گا. اور جناب علی امام سعودی علیہ الرحمہ نے اس روایت نقل فرمایا کہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ بزرگ جڑے حضرت ویسے کرنی دے دور دے تابعین دے اندر آپ دا نام ہے. آپ اپنی توبہ کا واقعہ خود نقل فرماندے کہ یعنی کہ انسان کو آخرت کی فکر رکھنی چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ جس وقت موت کا خیال کرتے سن تے روایات چلتا کہ آپ کے جسم کا خون ٹپکتا سی. ایک روایت ہے کہ اتنا کہ یعنی کہ آپ کو رونا اتاری ہوتا سی اور آپ ایک دن آپ تشریف لے گئے تو اونٹ باولا ہو گیا یعنی کہ پوتر گیا تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تنچہ فرمایا کہ تیری آن قریب موت ہے. وہ اونٹ پھر جب واپس آئے تو چرواہا کہتا کہ آپ نے پوچھا اونٹ کو کی ہویا ہے؟ عرض کرتا حضور پتہ نہیں کی ہویا ہے، جس دن ایک آدمی مل کے گیا ہے اس نے تنچہ گل کی اس دن تو بعد خوشیاں چھوڑ گیا. یعنی کہ جانور ہو کے موت کا غم سن کے اپنی خوشیاں دفن کر بیٹھا ہے. اندازہ کرو کہ یعنی کہ پتہ نہیں آن دی ترتیب بالکل ہے، جان دی کوئی نہیں. پتہ نہیں باپ پہلا مثال کر جائے، بڑا بھائی پہلا مثال کر جائے، کوئی علم نہیں. بیٹے کو جناب علی ہاتھاں تے اٹھانا پے، باپ کو اپنے بیٹے کی میت تے رونا پے، کوئی ایڈا بڑی بات نہیں. جناب علی میاں صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں صدا نہ باقی بلے بلے بولے صدا نہ باغ حسن جوانی تے صدا نہ سو بدیارا. جناب علی آقا نامدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب علی اپنا واقعہ خود بیان فرماندے نے. آپ فرماندے نے میری توبہ کا واقعہ کی ہے کہ میں جناب اپنی زندگی کے اندر شراب نوشی کی ہے، ہر قسم کا گناہ کرتا رہا، جیڑا گناہ مرضی سے آیا من مانی کی ہے. اللہ تعالیٰ کی جناب بارگاہ جو غفلت دے کر چلا گیا، نیکی کی طرف نہ آئے. آپ جناب اپنی زندگی گزارتے رہے، ایک دو چار دن نہیں کئی جناب سال گزر گئے. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں وقت گزرتا گیا، آخرکار ایسا ہوا ہے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رات کی طریقے سے ستا ہوں، جس وقت ستا میں خواب اندر میں کیا معاملہ کچھ ایسا ہو گیا. آپ فرماتے ہیں کہ بڑا بڑا اژدہا میرے پیچھے لگ گیا. علامہ صفوری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جناب جس وقت اژدہا مگر لگا ہے لگ کے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسن دی جناب کوشش کی جا رہی ہے. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس جناب اژدہا کو بچ دیا ہویا دوڑ لاتا رہا ہوں. آخرکار ایسا ہوا میرے سامنے ایک بزرگ آگے کھڑے ہو گئے. جس وقت انہوں بزرگوں نے میں دیکھا تو مالک بن دینار فرماتے ہیں میری اکھاں چ آنسو آ گئے. میں بزرگوں کی بارگاہ چ عرض کی بابا جی اس طرح کرو ایس اژدہا کو مینوں بچا لو. بابے نے ہاتھ جوڑ چھڈے عرض کرتا میں نہیں بچا سکتا، یہ اژدہا بڑا بڑا جناب یہ جناب یہ روک کوئی نہیں سکتا. اس تو بہتر ہے تو اے سامنے ایک پہاڑ ہے اس پہاڑ وال جا، اگر پہاڑ وال جائے گا ہو سکتا ہے ان قریب پہاڑ دے وچ تے مدد مل جائے. اچھے ننے ننے بچے نے چھوٹے بچے نے. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جس وقت میں چلتا ہوا اس پہاڑ کے قریب گیا وا اس جگہ دے اوپر ایک ننھی جی بچی باہر نکلی جڑی میری چھوٹی بچی سی. بچپن چ بھی سال کر گئی وہ بچی جڑی جس وقت آ کے شراب دیاں بوتلاں دیکھدی سی جناب شراب دیاں بوتلاں نوں زمین تے گرا دیندی سی توڑ چھڑدی سی بول کے عرض کردی سی بابا یہ شراب نہ پیا کر غلیظ عملے پہلا عملے عرشاں والا خدا ناراض ہو جائے گا. بچیاں ہوندیاں نے دھیاں ہوندیاں نے جنہاں دے نصیب اللہ تعالیٰ اچھے کرے. ایک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے سے شان دیتا ہے جنہیں دو بچیاں عطا فرمائیاں وہ دی پھر عقد کر دیتا. مدینے دے تاجدار نے فرمایا میں ضمانت دینا وا کل میدان محشر تے جویں دو انگلاں جڑیاں ہوندیاں نے وہ بندہ میرے نال جنت چ جائے گا. پاک نبی نے فرمایا جنوں تین گھڑیاں جنوں چار گھڑیاں اللہ تعالیٰ دے پاک محبوب نے فرمایا وہ جنتی دے اندر جنتی ہو گیا. میں بشارت دینا ہے پاک نبی دا جو پالا قاسم نے بیٹیاں دے بارے خوش نصیب بندہ ہے جنہوں اللہ تعالیٰ بیٹی عطا فرمائے. میاں صاحب نے ترجمانی کی دی دیا فرمان نے دیاں نہیں پردے سے
بچی کا عقل کر دیتا جائے، بچی نو شکوے شکایت کر سسرال دے گھروں آ جان، بچی اپنے گھر میں آ کے کدی شکوا شکایت نہیں کیتا، اپنے باپ کو کدی دسیا نہیں، ماں دے بے اظہار نہیں کرتی کہ میرا گھر نہ اجڑ جائے، کہ میرے باپ ناراض نہ ہو جائے، ماں کو صدمہ نہ پیش آئے، بچی اپنے سینے سے سارے دکھ سمیٹ کے، لیکن ماں باپ بھی وہ ہوتا ہے جدو ویکھدا ہے بچی دے کمانوں، بچی دے تاثرات نو پڑھ لیندا ہے، پڑھن تو بعد بھی اپنے سینے سے محفوظ کر لیندا ہے، جاندیاں سر تے پیار دے کے کہندا بچہ کوئی گل نہیں، اللہ تینوں سکھ تے ایمان دے۔ میاں صاحب فرماندے نے تیاں ہوئے کوئی مال و دولت نہیں دیتا جاتا، جس وقت چلے جاندیاں نے جا کے پھر بھی اپنے ماں باپ واسطے دعاواں کردیاں نے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے ایک روایت نقل شرح سے دور اندر کی تھی، وہ بندہ جدا کوئی کم نہ ہوندا ہوئے اپنی بچی کو دعا کروا لے، اللہ تعالیٰ خالصاً بچی دی دعا نہ ہوئے تو ماں جے برکت عطا فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ آقا انعام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرامی قدر آپ ارشاد فرماتے ہیں، جس وقت میں گار دے منہ اگے میں ایک ننھی بچی کو چلتی آ رہی ہے، وہی میری بیٹی جڑی شراب دیاں بوتلاں زمین تے گراندی سی، وہی بچی جڑی جناب علی نے کہندی سی بابا یہ غریز ہمیں چھوڑ دیتا جائے، یہ دے قریب نہ آیا جائے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میری آنکھاں چوں آنسو آ گئے، بچی نو ویکھیا کہ میری بچی کی مدد کرے گی جڑی بابا نہیں کر سکیا، اس جناب علی ازدحام نہیں روک سکیا، اس بچی نے چھوٹا جہا بٹا پھڑیا، پھڑ کے اس ازدحا دے منہ تے ماریا، جس وقت منہ تے بجائے ازدحا مر گیا ہے، جس وقت مریا بچی عرض کر دیے بابا جی ہجے بھی دل وچ خوف نہیں پیدا ہویا، میں تانوں کہندی رہی ہاں باز آ جاؤ، اللہ دے خوف تو ڈر جاؤ، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات دیاں تاریکیاں سے کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کر لیا جائے، اس مالک کائنات کو یاد کر لیا جائے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں بچی نے پوچھا کہ تو قرآن آندا نہیں سی، تو قرآن کی تلاوت کیوں کر لئی؟ آپ نے فرمایا ابا جی جس وقت میرا وصال ہو گیا ہے، وصال تو بعد میں آئی ہاں، عرشوں والے خدا نے میری بخشش بھی فرما دیتی ہے، معصوم نیت کی وجہ تو اللہ نے جنت بھی عطا فرمائی ہے، قرآن کا علم بھی عطا فرما چلے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جس وقت میں بچی نے پوچھا مینوں اس دہا دی سمجھ نہیں آئی، اس بابے دی سمجھ نہیں آئی، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جناب بچی نے بول گیا کہ ابا جی یہ جڑا ازدہا ہے یہ تواڈے گناہ نے، یہ بڑے بڑے گناہ جڑے تسی کیتے نے یہ ازدہا دی صورت اندر نے۔ آپ نے فرمایا جڑا سامنے بابا نظر آئے دی سمجھ نہیں آئی، بچی بول کے آندی ابا جی یہ جڑے بابا سامنے نظر آئے نے تواڈیاں نیکیاں نے، گناہ تواڈے زیادہ نے، نیکیاں تواڈیاں کٹ نے، اس وجہ تو مقابلہ نہیں کر سکے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا پھر بچی کی ہویا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بابا جی پھر اس تو بہتر ہے تسی گناہ مانگا کنارہ کر لو۔ آپ نے فرمایا پھر جس وقت حضرت صبح ہوئی ادھروں اکھ کھلی مالک بن دینار دے اکھاں دے وچ چھم چھم آنسو نے، عرشاں والے خدا دی بارگاہ چ عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین میں ہر حال وچ ہٹ درمی دا مظاہرہ کردا رہیا ہاں، جناب گناہاں وچ شرکت کردا رہیا ہاں، ہر برا فعل کردا رہیا ہاں۔ اللہ کا قرآن بیان فرماتا سی لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا دے قریب نہ جایا جائے، لیکن میں بدکاریاں سیاکاریاں کیتیاں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میری اکھاں دے وچ چھم چھم آنسو، مدینے دے تاجدار دی بارگاہ چ رو کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اج انج دی توبہ کر لئیے، یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کی دی جنہیں بکری دے تھن چوں تو باہر ہوندا ہے واپس جانا ہوتا نہیں، اسی طرح کی توبہ کر لئیے، اج تو بعد گناہ دے قریب میں نہیں جاواں گا، اللہ تعالیٰ نے نشانہ عطا فرمائے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں آپ سے گئے جو آواز آئی میرے بندے یاد رکھ توبہ کرنا تیرا کام ہے، بخش دینا شامل خدا دا کام۔ آپ فرماتے ہیں پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آواز بخشش منگن کارن والے تے کلا رحمت دا دروازہ۔
مدینے دے تاجدار دی بارگاہ وچ رو رو کے عرض کردے سن سونیا کوئی ایسا وقت ہوئے مینوں دیدار کروا چھڈو رو کے مدینے دے تاجدار دی بارگاہ وچ عرض کرنا آپ نے فرمانا وچھوڑے دے میں صدمے روز جلایا پڑھو پڑھو میرے ساری تقریر چنا بلایا نہیں آخر تکی نہ جدی زبان پہ کلمہ جاری ہوئے المدینہ دا تاجدار دی خواب چی آجے وچھوڑے دے میں صدمے روز جلایا رسول اللہ وچھوڑے دے میں صدمے روز جلایا ذرا کوئی کماؤ دیکھو کیڑا کیڑا پڑھتا ہے کیڑا شرمندگی کا اظہار کرتا ہے وچھوڑے دے میں صدمے روز جلایا رسول اللہ کرام میں تیریاں دن رات گلایا رسول اللہ کرام میں تیریاں دن رات گلایا رسول اللہ وچھوڑے دے میں صدمے روز جلایا رسول اللہ کرام میں تیریاں دن رات گلایا رسول اللہ آپ ارشاد فرما دے آخری وقت آ گیا پھر نبی پاک دی بارگاہ دے اندر میں عرض کر کے رات نو بھی سونا ذرا سونے جدو آخری وقت ہوئے منو دیدار کرا چھڈی جناب علی حضرت جناب مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے پھر قسمت دا ستارہ کی چمک آئے مدینے دے تاجدار نے میں پھر حج کرنے واسطے جانا سا جس وقت بھی حج کرنے گیا ایویں دعا مانگ رہے ہیں آخری سال آیا حج کرنے واسطے گیا خانے کعبے وچ دعا مانگی دل خوف نال لرز گیا ہے آپ فرماتے نے میں پھر دعا مانگنا سا سنگیاں دوستاں نے یہ گل کہی نہ رہنا سا منگو دعا ماشاء اللہ اجدا نصیب ہووے منگو دعا ماشاء اللہ اجدا نصیب ہووے جب آوے موت مینوں سونا قریب ہووے جب آوے موت مینوں سونا قریب ہووے دعائیہ کلمات نے پڑھ لو جب آوے موت مینوں سونا قریب ہووے منگو دعا ماشاء اللہ اجدا نصیب ہووے جس ویلے وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے قدماں نو چوم لواں میں منظر عجیب ہووے قدماں نو چوم لواں میں منظر عجیب ہووے میں دعا کرنا جی زبان تے جملہ ہووے مدینے دا تاجدار دی قبر چ آئے او مشناخت دی ضرورت پہ جائے مدینے دا تاجدار تے کرم پردگی فرمائے تے فرشتیاں نو کہہ دے اے میرا غلام مینوں چھڑ دتا جاوے منگو دعا ماشاء اللہ اجدا نصیب ہووے جب آوے موت مینوں سونا قریب ہووے منکر نکیراں نوں میں سارے جواب دیواں منکر نکیراں نوں
دعا ماشاءاللہ اجدا نصیب ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت میرے برادری مکرم میرے بھائی جان بھائی قاسم بھائی محمد آسم اور اعظم انہوں کی والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ جوار رحمت اللہ جنہ عطا فرمائے اور جتنے بھی دوست چل کے آئے دور و نزدیک تو برادری مکرم بھائی نصر صاحب اور اس کو علاوہ دیگر جتنے بھی مہمان اور دوست چل کے آئے ہیں میں دعا کو ہاں اللہ تعالیٰ نبی رحمت آقا نعمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میراج کا صدقہ قدم قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے اور جتنے بھی اچھے کلمات زبان جو نکلے اللہ تعالیٰ انہوں نے سریعہ نجات بنائے اور مرحوم واسطے کے سال کرنے اللہ رب العزت مدینے کے تاجدار کا صدقہ نبی پاک کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کا صدقہ مرحومہ دی واسطے سال کیتا اللہ تعالیٰ انہوں نے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے قبر کے اندر جنتی بستر عطا فرمائے اور علماء کرام دوست اعزاز جتنے بھی نعت خوان اور غیب حضرات بھائی رضا اور بھائی علی رضا تشریف لے کے آئے قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ دے علم و عمل اندر مزید برکت عطا فرمائے اور مسجد منتظمین اور جتنے بھی دوست اس مسجد کی زینت بنے اللہ تعالیٰ مدینے کے تاجدار کا صدقہ ہر ایک دے مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرمائے کاروبار میں دن دونی رات چنی ترقی نصیب فرمائے جڑے دوست چل کے آئے نے جڑی حاجت دل دے اندر ہے اللہ تعالیٰ مدینے کے تاجدار دے دعاواں کا صدقہ ہر ایک دن ایک حاجتوں کو قبول فرمائے اور پورا فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله